الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین بالکل آغاز قرآن سے ہوا تھا، ابتدائی قرآن سے ہوا تھا، سورہ فاتحہ سے ہوا تھا، اس کے بعد سورہ بقرہ، اور اب ہمارا سبق پہنچا ہے قرآن کریم کا تیسرا پارہ ہے، اور ناظرین کرام سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر 52 سے لے کر 55 تک آج ہمارا موضوع ہے اور ہمارا سبق ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو انہوں نے کہا، کون اللہ کی راہ میں میرا حامی و مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کی طرف سے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دینے والے ہیں۔ اے ہمارے رب، جو فرمان آپ نے نازل کیا ہے ہم اس کے ماننے والے ہیں اور رسول کی پیروی کرنے والے ہیں، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے۔ پھر بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے۔ جواب میں اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ اللہ کی تدبیر ہی تھی جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، اب میں آپ کو واپس لے لوں گا اور آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے آپ کا انکار کیا ہے میں آپ کو ان سے پاک کر دوں گا، اور جنہوں نے آپ کی پیروی کی ان کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے آپ کا انکار کیا ہے۔ پھر تم سب آخرکار میری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف رہے تھے۔ ناظرین کرام، یہ آج ہمارا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں۔ سورہ آل عمران ہے، اور ناظرین کرام سورہ آل عمران کا نام ہی اس لیے ہے کہ اس صورت میں خانوادہ عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر تذکرہ ہے۔ عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے، اور انہی کی نسبت سے، کیونکہ انہی کی آل اولاد کا سارا تذکرہ مرکز و محور ہے اس صورت میں، تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے، تو اس لیے سمبولیکلی اس صورت کا نام بھی آل عمران ہی رکھا گیا۔ تو ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدائش کے ساتھ ہی بہت ساری عنایات سے نوازا تھا۔ آپ کی پیدائش از خود ایک بہت بڑا کائنات کا معجزہ ہے، جس میں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بغیر باپ کے مریم کے بطن سے پیدا کیا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت تھی، اختیار تھا، جس کی بنا پر آپ کو پورے زمانے میں انفرادی حیثیت عطا کر دی گئی کہ باپ کے بغیر پیدا ہونا۔ ہم سب ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے مریم کے بطن سے پیدا کیا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے ان کو پیدائش کے ساتھ ہی معجزات کی عطائیگی شروع کر دی۔ گہوارے میں ہی بات کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ پھر ناظرین کرام، جب اپنی قوم کی طرف جاتے ہیں سرفرازی نبوت کے بعد، تو معجزہ دکھاتے ہیں، نشانی دکھاتے ہیں ان کو کہ ایک پرندے کا مجسمہ بناتے ہیں مٹی کے ساتھ، اور اس میں پھونک مارتے ہیں، وہ اڑنے لگتا ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی آپ نے اللہ کی توحید کو بھی ثابت کیا۔ آپ تو نبی تھے، لیکن قوم کے لوگ جو شرک پر آمادہ تھے، جو شرک میں مبتلا تھے، ان کو بھی آپ نے اس معجزے سے ایک سبق دیا کہ دیکھو، مجسمے تم بھی بناتے ہو، اور ان مجسموں کو بنا کر تم ان کے آگے جھکتے ہو۔ ایک میں نے مجسمہ بنایا ہے،
وہ جھکتا نہیں ہے، نہ کسی کو جھکاتا ہے، بلکہ وہ اپنے رب کی طرف پرواز کرتا ہے۔ کتنا بڑا ناظرین کرام اس میں سبق ہے، اس معجزے میں بھی، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے کہ آپ مادرزاد اندھے کو، جس کو ہم بائی برتھ اندھا کہتے ہیں، نابینا کہتے ہیں، بلائنڈ مین کہتے ہیں، اس کو آپ آنکھوں کی روشنی عطا کر دیتے تھے اللہ کے اذن سے۔ اور پھر کوڑ ایک بہت بڑی بیماری ہوتی ہے جو لا علاج سمجھی جاتی ہے، آپ اس کا بھی علاج کر لیتے تھے، کیونکہ اس وقت اطباء کا دور تھا، ان کا طوطی بولتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ہر نبی کو اپنے اپنے وقت اور لحاظ سے معجزات عطا کیے۔ ان سب کے باوجود ناظرین کرام، ان سب نشانیوں کے باوجود، ان سب معجزات کے باوجود، ان کی قوم نے، بنی اسرائیل نے جب ان کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کی نبوت کا انکار کیا، ان کے معجزات کا انکار کیا، ان کے اوصاف حمیدہ کا انکار کیا، تو نہ صرف انکار کیا بلکہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ناظرین کرام بت پرست قوم نے ان کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہی کی قوم نے سولی پر لٹکانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ خفیہ تدبیریں کی، مشورے کیے کہ کیسے جان چھڑائیں عیسیٰ علیہ السلام سے، اور تدبیر میں یہ فیصلہ کیا کہ ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ اور اوپر الہ العالمین وہ اپنی تدبیر کرنے والا تھا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور تمام انبیاء مقربین ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے۔ ادھر اللہ نے یہ تدبیر کی ناظرین کرام کہ جو انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ ہم عیسیٰ کو سولی پہ لٹکا دیں گے، اللہ رب العزت نے انہی کا ہم شکل ایک بندہ ان میں پیدا کر دیا، اور انہوں نے اس شخص کو سولی پہ لٹکا دیا، اور اللہ نے امن و امان کے ساتھ صحیح و سالم اپنے پیغمبر کو اوپر اٹھا لیا۔ اور آج تک ناظرین کرام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر اللہ کے پاس ہیں۔ ہاں نیچے آئیں گے، زمین پر دوبارہ آئیں گے، دوبارہ جلوہ گر ہوں گے، لیکن اب وہ بحیثیت نبی تو نہیں آئیں گے، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے طور پہ آئیں گے۔ ناظرین کرام، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہے، رفع آسمان ہے، آسمان کی طرف جو اٹھایا جانا ہے، اس میں حکمت کیا تھی، یہ بھی آج ہم غور کریں گے۔ صدائے قرآن کا ہر پروگرام علمی لحاظ سے بہت اہم ہوتا ہے، ایسے ایسے نکات پر بات ہوتی ہے جو تفاسیر میں بھی آپ کو نہیں ملتے، ان سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں، لیکن آپ اکیلے جب ہوتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ ہم کس سے پوچھیں، انہی سوالوں کے جواب آپ کو صدائے قرآن میں ملتے ہیں۔ ناظرین کرام، پھر ہم یہ بھی آج جاننے کی کوشش کریں گے اپنے علماء سے جو فاضل مہمان ہیں آج پروگرام صدائے قرآن کے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر تو اٹھا لیے گئے، اب جب واپس ان کو اللہ رب العزت پھر الارض پر لائے گا، زمین پر لائے گا، دوبارہ جلوہ گر کرے گا، کب کرے گا اور کیوں کرے گا؟ اب ان کا کام کیا ہوگا؟ کس آبجیکٹو اور کس چارٹر کے تحت اب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے؟ ناظرین کرام، اس کا بھی جواب ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو ان تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے آج پروگرام صدائے قرآن میں جو ہمارے مہمان ہیں، ناظرین کرام وہ پروگرام صدائے قرآن کے جید مہمان ہیں، اور اتنی شان والے ہیں، اتنی عزت والے ہیں، اتنی عفت والے ہیں۔ میری دائیں جانب ناظرین کرام تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی غلام یاسین نظامی۔ ماشاءاللہ آپ مفتی بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، آپ خطیب بھی ہیں، آپ محقق بھی ہیں، آپ مصنف بھی ہیں، کیا کیا اوصاف گناؤں میں اپنے مہمانوں کے۔ اور آج پروگرام صدائے قرآن کی ایک مرتبہ پھر زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب وہ بھی آپ کے جانے پہچانے ہیں جن کی گفتگو آپ ان میں اتنی جاذبیت محسوس کرتے ہیں، میں خود بڑی محسوس کرتا ہوں ماشاءاللہ۔ ان میں اللہ رب العزت نے جوانی میں علم کی جولانی عطا کی ہے، جوش عطا کیا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے جب بولتے ہیں تو ان کی آواز میں جو گرج ہے وہ ان کے دل کی آواز ہوا کرتی ہے۔ جس طرح سے اساتذہ سے انہوں نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، اور اسی طرح سے آج اس علم کو منتقل کرتے ہیں نوجوان نسل میں بھی اور پروگرام صدائے قرآن میں بیٹھ کر آپ میں بھی۔ بہت خوبصورت گفتگو کرنے والے ناظرین کرام،
پروگرام صدائے قرآن کے نوجوان مفتی ماشاءاللہ مفتی حسان ادریس عبدالسلام، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ بخیر و آپ سے۔ ناظرین کرام، یہ میرے دونوں مفتیان کرام آج پروگرام صدائے قرآن کے مہمان ہیں اور آپ ان کی گفتگو گاہے بگاہے سنتے رہتے ہیں پروگرام میں، اور میرا فخر ہے، میرا غرور ہے ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ تشریف لاتے ہیں، پروگرام صدائے قرآن کو چار چاند لگاتے ہیں۔ آج کا مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، سورہ آل عمران ہے، الحمدللہ رب العالمین، طویل ترین سورہ بقرہ اپنے اختتام کو پہنچی، آپ اس میں تھے اس تقریب میں، اور مفتی صاحب ہم نے آپ کو بہت مس کیا تھا اس تقریب میں کہ جب ختم سورہ بقرہ ہوئی۔ تو آج کی جو آیات ہیں مفتی صاحب، اس میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیے تھے، میں نے مقدمے میں ان کا اعادہ کیا ہے تاکہ ربط پیدا ہو جائے گفتگو کا۔ تو اب ان کی تدبیر کا ذکر کیا ہے جو ان کی قوم کے لوگوں نے کی تھی حضرت عیسیٰ کے خلاف، لیکن اللہ نے اپنی تدبیر کی۔ اب اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں، سب سے پہلے آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ جو آج اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں سبق دیا ہے پروگرام میں، تو سب سے پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کون میرا مددگار ہوگا سبحان اللہ۔ اس مشکل گھڑی میں۔ میرا سوال یہ ہے اپنے ناظرین کی رہنمائی کے لیے، پھر کس کس نے لبیک کہا تھا ان کی آواز پر، اور کس طرح سے کہا تھا، کس جذبے سے کہا تھا، کس مقصد سے کہا تھا؟ ہم ہیں نا آپ کے ساتھ۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کا اقبال بلند فرمائے۔ بڑا اچھا پروگرام آپ کا چل رہا ہے، اس کا فیڈ بیک مجھے گاہے بگاہے مختلف لوگوں سے ملتا رہتا ہے، مختلف پلیٹ فارم سے بھی اس کے حوالے سے بات ہوتی رہتی ہے، اور ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے۔ اللہ پاک اسے مزید ترقی نصیب فرمائے، عروج نصیب فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے۔ جو آج کی صدائے قرآن کی آیات ہیں، آیا مبارکہ 52 سے لے کر آیا مبارکہ 55 تک سورہ آل عمران کی۔ اچھا، ان آیات مقدسہ میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ایک معجزے کا اظہار فرمایا، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ۔ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن معجزات کا آپ نے اپنے مقدمہ کے اندر بھی ذکر فرمایا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے گھروں میں جو رکھے ہوئے معاملات ہیں ان سے بھی بخوبی واقف ہوا کرتے تھے، اور جو کچھ وہ گھروں کے اندر رکھ کر آیا کرتے تھے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان تمام کے تمام معاملات کی خبر ہوا کرتی تھی۔ اب یہاں پر دیکھا جائے، جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازشیں ہوئیں، آپ کے معجزات کا انکار کیا گیا، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان ساری باتوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی غیبی مدد کے ذریعے عطا فرما دیا۔ اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نام لیواؤں سے کہا، قال من انصاری الی اللہ، کون میرا اللہ کے معاملے میں میرا مددگار ہے؟ تو یہاں پر مددگار سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو در حقیقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے فرامین پر عمل کرنے والے ہیں، اور شریعت عیسوی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے ہیں۔ وہ تمام کے تمام لوگوں نے اس وقت بیک زبان کہا، جن کے بارے میں مفسرین اعظام نے اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو رقم فرمایا ہے کہ ان کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے۔ وہ 12 لوگوں نے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں واشگاف الفاظ میں لبیک کہا، ہم آپ کی اس بات پر ایمان لاتے ہیں، ہم نے آپ کو دل و جان سے تسلیم کیا ہے، آپ کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور آپ کے رب کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ان کی زبانوں پر بھی یہی کلمات تھے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، ہم اللہ کی وحدانیت کو بھی مانتے ہیں اور آپ کے رسول اور آپ کے نبی ہونے کو بھی مانتے ہیں۔ جب اس بات کا انہوں نے ذکر کیا تو ساتھ ہی ساتھ اس اقرار کے اوپر انہوں نے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں یہ عرض کی کہ ہم تو آپ کی ذات پر ایمان لے آئے ہیں، اب آپ ہی ہمارے ایمان پر گواہ ہو جائیے، شاہد ہو جائیے، واشہد بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم واقعتاً جو ہے وہ ایمان والے ہیں یا نہیں ہے۔ تو انہوں نے در حقیقت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات پر ایمان لا کر اپنی استقامت کا اظہار فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ایمان کا عملی اظہار بھی کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہمہ تن ہیں،
दिलो जान से हम आपकी तालीमात का इकरार करते हैं, इकरार भी करते हैं बल्कि तस्दीक भी करते हैं, आपको भी मानते हैं, आपके रब को भी मानते हैं। और वो तमाम के तमाम लोग जो आपके साथ बुग़्ज़ अदावत रखते हैं, हम उनके सामने सीना सपर होकर हम उनके सामने खड़ा हैं, शीशा पलाई हुई दीवार के मानंद हम उनके साथ खड़े हैं, और हम आपको उनकी तरफ से पहुँचने वाली किसी भी किस्म की तकलीफ़ का एहसास नहीं होने देंगे। दर हकीकत ये इन कलिमात का इजहार उन्होंने किया क्यों था, उसके पीछे हिकमत और वजह क्या थी? हिकमत ये थी कि जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के दिल को इत्मीनान और तसल्ली दी जा सके। देखिए, अंबिया इज़ाम को दुनिया में भेजा जाता है लोगों को तहारत और पाकीज़गी दिलाने के लिए, ईमान की तहारत और पाकीज़गी दिलाने के लिए, जिसको हम तज़किया नफ्स का नाम देते हैं। तो जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, हर नबी जो है वो इस बात को पसंद करता है कि उसके नाम लेवा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हों, और इस बात के ऊपर वो हरीस होते हैं कि मेरे नाम लेवा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हों। दर हकीकत उन्होंने इन कलिमात का इजहार करके सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बारगाह में उनके दिल को इत्मीनान और तसल्ली दी है कि तमाम के तमाम मामलात होने के बावजूद हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, बल्कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी ज़ात पर ईमान भी रखते हैं, आपके रब की ज़ात पर ईमान भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत खूबसूरत आपने आगाज़ किया। मुफ्ती साहब, इसी तनाजुर में मैं चाहता हूँ कि आप भी इरशाद फरमाएँ कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौन मेरा साथ देगा मेरे मिशन में, पैगम्बराना मिशन में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं आपका, आपकी इस पूरी टीम का, आपके जितने भी मुमिद्दो माविन इस प्रोग्राम के सदाए कुरान के प्लेटफॉर्म से मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे बुलाया, मुझे दावत दी। अल्लाह ताला आपका ये खैर सदाए कुरान पूरी दुनिया में अल्लाह ताला इसको जो है दिन दूनी रात चुगनी इसे जो है तरक्की अता फरमाए। और मुझे बड़ी खुशी है, ये प्रोग्राम मेरा गुरूर है, मेरा फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अपनी नौयत का एक यूनिक प्रोग्राम है, और ये अल्लाह ताला ने इसके बड़ी सिफ़ात इस प्रोग्राम के अंदर अल्लाह ने अता फरमाई है कि मुख्तलिफ़ दुनिया से लोग इसको देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आज का जो हमारा मौजू है, जो सूरह आले इमरान के हवाले से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या यहाँ बयान हुआ है, इसके हवाले से आपने अपने मुकदमे में बड़ी खूबसूरत बात पेश फरमाई। मुफ्ती साहब ने तो बात को इंतहाई सहल फरमा दिया, गुफ्तगू को आसान फरमा दिया। अच्छा, अब हम लफ्ज़ पे गौर करेंगे। फलम्मा अहस्सा, ये जो लफ्ज़ है ना, ये निकला है लफ्ज़ हिस्स से। अच्छा, यहाँ पे कुरान मजीद एक लफ्ज़ यूज़ कर सकता था ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कि जब उन्होंने गुमान किया। गुमान पे फैसला नहीं होता। देखिए ये बात, ये जो आयत का लफ्ज़ है ना, ये कुछ चीज़ें ये दिल को खींच लेती हैं। अब आप देखें कुरान की हिकमत देखें, सदा देखें। फलम्मा अहस्सा, कि जब ईसा अलैहिस्सलाम ने महसूस किया, यानी महसूस किया जाता है ये 5 हवासे खमसा से, और जब देखा कि ये जो बनी इसराइल वाले हैं ये मुखालफत पर उतर आए। पहले तो ये था कि नबी जब आता है तो वो अकेला दावत देता है, अकेला दावत देने के बाद जो है वो मुख्तलिफ सराउंडिंग बनाता है, दावत देता है, सदा लगाता है, हर बंदे के पास जाता है, गरीब के पास, अमीर के पास, बादशाह के पास, हर के पास। अब जब देखा कि बनी इसराइल की तरफ से मुखालफत बढ़ती जा रही है, अब उन्होंने सदा लगाई, मन अंसारी इल्लल्लाह, कौन है मेरा मुमिद्दो माविन अल्लाह के रास्ते में। तो फिर हवारियों ने कहा, यानी कि हवारी से मुराद ये है कि जैसे हमारी आंखों के अंदर सफ़ेदी होती है ना, यानी कि इनके बारे में एक राय है, मुफस्सिर में लिखा है कि ये सफ़ेद लिबास पहना करते थे, सादे लोग इंसान थे। ये 12 लोग थे, जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया, ये 12 लोग इन्होंने बैक वक्त जुबान होकर कहा, हम हैं ईसा अलैहिस्सलाम, आपके मुमिद्दो माविन, आपके साथी, आपके सांझी, आपके जो है वो दोस्त, आपके मददगार, हम आपका साथ देंगे, हम ईमान लाए। तो ये आज जो माशाल्लाह जो क्रिश्चियनिटी का एक बहुत बड़ा मज़हब जो फैला हुआ है, उसमें सबसे बड़ा किरदार इन 12 हवारियों का भी है, और ये इन्होंने बाकायदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और इन्होंने मुमिद्दो माविन की, और इनकी वजह से जो है वो सारा मामला आगे चला। बहुत खूबसूरत मुफ्ती साहब। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम सदाए कुरान है, वक्फ़ा है, और वक्फ़े में हम जाया करते हैं दरबार रिसालत में, और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर वालिहाना अंदाज में एक मरतबा दुरूद करीम का नजराना पेश करते हैं और वापस आते हैं। वक्फे के बाद नाज़रीन किराम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सुबह की पुरनूर सातें हैं, सुहानी घड़ियाँ हैं, पब्लिक न्यूज़ टीवी चैनल है। हमारा प्रोग्राम है सदाए कुरान, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरी दुनिया में यह अपनी नौयत का मुनफरिद प्रोग्राम है जिसमें अलहम्द से सदाए कुरान शुरू हुई थी, और आज हमारा सफ़र पहुँच गया है सूरह आले इमरान पर, और कुरान करीम का नाज़रीन किराम तीसरा पारा है, और ये तीसरा पारा भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने इख्तिताम की तरफ गामज़न है। आयत नंबर 52 से लेकर 55 तक आज हमारा सबक है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़रीन किराम अपनी तदबीर का क्या वालिहाना तौर पर इजहार किया है कि मेरे नबी के जो दुश्मन हैं वो अपनी तदबीरें सोचते हैं, और उधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अंबिया को
امن و امان دینے کے لیے اپنی تدبیریں سوچتا ہے۔ مفتی صاحب، ایک پیغمبرانہ تاریخ ہے اور منکرین کی بھی ایک تاریخ ہے۔ شروع سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی نبی اپنی امت کے پاس گئے انہوں نے یا تو ان کا مذاق اڑایا، تضحیک کی، اہانت کی، یا ٹکرائے اور آمنے سامنے برسر پیکار ہو گئے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اس مخالفت کے جو آبجیکٹیو بیہائنڈ ہوتے تھے ان کا آخر کار ہدف یہ ہوتا تھا کہ اس مشن کا ہی خاتمہ کر دیا جائے، اور خاتمہ مشن کا کرنا چاہتے تھے، لیکن کیسے ہو سکتا تھا؟ اب ان کی نظر یہ ہوتی تھی کہ کبھی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، یہ توحید کی بات کرتا ہے، اور ہر نبی کا نقطہ آغاز توحید ہی ہوتا تھا۔ بے شک۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جب اللہ کی توحید کا پرچم بلند کیا، اپنی رسالت کا پرچم بلند کیا، تو جو منکرین تھے، کافرین تھے، جن کو یہ دعوت پسند نہیں آئی، تو انہوں نے ایکسٹریم فیصلہ کیا، سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اتنی بڑی اہانت، اس کے پیچھے سب اور کیا آبجیکٹیو ہو سکتے ہیں؟ جی قبلہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے۔ اصل میں یہاں پر نا ایک اور بات جو ہے وہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو کلام مجید فرقان حمید ہے، اس کا ایک اعجازی پہلو، اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ سابقہ تمام انبیاء اعظام ان کی تعلیم کی تصدیق کرنے والا بھی ہے۔ بالکل۔ اب یہاں پر دیکھا جائے کہ یہ ساری کی ساری تعلیمات جو ہیں وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ہیں۔ ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے تو قرآن عزیز نے ان تمام واقعات کی تصدیق کو بیان کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید ہی ایسی لاریب کتاب ہے کہ جو عالمگیر کتاب ہے، کہ جو سابقہ تمام انبیاء اعظام اور ان کی امتیں، ان کے ساتھ پیش آنے والے تمام کے تمام واقعات کی تائید اور تصدیق کرتی ہے۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے۔ بلا شبہ یہ تو ازل سے ہی ایسا ہو رہا ہے کہ حق کے ساتھ باطل جو ہے وہ ہمیشہ ٹکراتا ہی رہتا ہے۔ جس طرح کہ کیا کہتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثال آپ نے پیش کی، جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، اب جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ بالکل یہ والی بات بالکل بجا ہے کہ آپ جو نصیحت کرنے والے ہیں، نصیحت کرنے والے جن کو نصیحت کی جاتی ہے، وہ لوگ اپنی نصیحت اپنے خیر خواہوں کو ہم تو پسند نہیں کرتے، وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ جس طرح کہ ابھی آپ نے بیان فرمایا، کبھی ناراضگی کا اظہار ان کا مذاق اڑا کر کیا جاتا ہے، کبھی ان کی تحقیر کر کے کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو مبلغ ہوتے ہیں، جو دین کا پیغام بندوں تک پہنچانے والے ہیں، وہ ہر حال میں اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا کر رہتے ہیں، چاہے ان کو اس معاملے میں کس قدر اذیت یا تکلیف سے دوچار ہونا کیوں نہ پڑے۔ اور جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات کو دیکھ لیجئے، اس کے پیچھے بھی وہی محرکات ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے تھے، جو جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، اور جو وہی محرکات جو ہیں وہ یہاں پر جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھی ہیں۔ ان کا مقصد بھی یہی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک دنیا جو ہے وہ سب کا سب کچھ ہے، آخرت ان کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی، دنیا اور دنیاوی عیش و آسائش جو ہیں وہ ان کے نزدیک معنی رکھتی ہیں۔ تو جب بھی کوئی ایسا بندہ جو اللہ کی وحدانیت کا ان کو درس دیتا ہے، اتنام انسانیت کا ان کو درس دیتا ہے، باہمی بھائی چارہ، محبت اور اخلاص کا ان کو درس دیتا ہے، تو اس کا درس دینا جو ہے ان کو پسند نہیں آتا، اور ان کی انتہا یہاں تک پہنچ جاتی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے وجود سے زمین کو پاک کر دیا جائے۔ یہ ان کا ماننا ہے کہ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے انبیاء اعظام کی عزتوں کی حفاظت فرمانے والا ہے اور ان کی جانوں کی بھی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اللہ ان کے وجود سے جسد انسانیت کو پاک کرنے والا ہے۔ بے شک بے شک۔ مفتی صاحب، اسی تناظر میں اب ہم اصل جو آج کا مدعا ہے سبق کا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، منکرین نے سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، تدبیر سوچی، چیمگوئیاں کی، سر جوڑے اور یہ فیصلہ کیا، لیکن اللہ اپنی تدبیر کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان جس نے انبیاء کو مبعوث کیا ہے وہ تو چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی حفاظت بھی اللہ نے اپنی ذمہ لی۔ اور بڑی ایک دلگیر بات ہم نے ایک پروگرام میں کی تھی کہ جو 42 انبیاء جن کو قتل کیا گیا، اب میرا ایک سوال تھا اس وقت کہ اس وقت اللہ رب العزت نے ان کو کیوں نہیں حفاظت کی یا ان کو کیوں نہیں بچایا؟ تو بڑا خوبصورت جواب سامنے آیا، اہل علم حضرات ہوتے ہیں نا، وہ جواب یہ سامنے آیا کہ ان تمام انبیاء کی اپنی خواہش تھی شہادت کی۔ سبحان اللہ، سبحان
آج تک کسی رسول کو قتل نہیں کیا گیا بے شک بے شک، کیونکہ وہ صاحب شریعت ہوتے ہیں. سبحان اللہ، تو انبیاء ان کی اپنی خواہش تھی الہ العالمین کیا ہمیں بات، شہادت عطا کرنا. کیا بات. اللہ نے ان کی اپنی مرضی کے مطابق ان کو شہادت عطا کی تھی. اچھا یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بچایا ہے اللہ نے انبیاء کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ کو گل و گلزار بنا دیا, سبحان اللہ. اور اب جب عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو ایک ان کا ہم شکل بنا دیا, لو دے لو سوئی بالکل دے لو, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امن و امان اوپر اٹھا لیا. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں کیا حکمت ہے مفتی صاحب کہ حضرت عیسیٰ کو جو اوپر اٹھا لیا گیا, بالکل صحیح, ان کو طبعی وفات بھی دی جا سکتی تھی بالکل صحیح. لیکن اوپر اٹھایا, اور اب تک اللہ کے پاس اوپر اٹھے ہوئے ہیں اور واپس آئیں گے. جی اس سارے منظر نامے میں کیا حکمت تھی؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پہلی بات تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے کتاب دی تھی نا, صاحب شریعت بھی تھے, وہ نبی بھی تھے, رسول بھی تھے. جو کتاب اللہ نے ان کو دی وہ انجیل تھی. انجیل جو تھی نا وہ کوئی نئی شریعت نہیں تھی, وہ بیسیکلی تتیمہ تھا تورات کا. صحیح, ٹھیک ہے. اور اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پر جو مخالفین تھے, منکرین تھے, ان کا مشن تھا کہ انبیاء کے مشن کو ختم کرنا بلکہ نہ ماننا, جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح معجزات ان کو جو ہے عطا کیے. جیسے آپ نے جیسے اپنے مقدمے میں فرمایا, مادر زاد جو بچہ ہوتا تھا, مادر زاد جو اندھا ہوتا تھا اس کو جو ہے بینا کر دیتے. اسی طرح جو ہے پتلے بناتے مٹی کے, اللہ کے حکم سے ان کے اندر جان ڈال دیتے. اور اسی طرح جو ہے وہ کوڑی کے جو مریض تھے ان کو شفا دیتے. بلکہ یہ منکرین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ لوگ خود حضرت عیسیٰ سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے. لیکن جب حضرت عیسیٰ نے دعوت دی, اللہ کے مشن کو آگے بڑھایا, اور جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اللہ کی توحید اور اس کے اقامت دین کی جد و جہد میں جب آگے بڑھے تو ان کی اپنی جو تھی منکرین کی دکانیں بند ہونے لگی. تو اسی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ مخالفت کی, اور آپ کا انکار ہی نہیں کیا بلکہ آپ پر تہمتیں بھی لگائیں, اور آپ پر مختلف الزام لگائے, آپ کا ہر طرح سے مخالفت کی, اور آپ کو ہر طرح سے تدبیر کی کسی طریقے سے آپ کے وجود کو معاذ اللہ کہ آپ کو شہید کر دیا جائے. لیکن ایک تدبیر اللہ کی تھی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سلامت اوپر اٹھا لیا, جیسے کہ انشاءاللہ آئے گا سورہ نساء میں, وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہ. نہ آپ کو سلیب دی گئی, نہ آپ کو قتل کیا گیا, بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آسمان میں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو تدبیر اللہ کی ہے, ایک تدبیر مخالفین کی ہے. غالب اور جو ڈومیننٹ وہی ہوگی جو اللہ چاہے گا. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین کرام, بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے, اور یہ محض اس لیے ہو رہی ہے کہ دوستو توبہ کا دروازہ کھلا ہے اب بھی. یہ صدائے قرآن کا مقصد کیا ہے؟ یہی ہے ناظرین کرام یہ مقصد کہ دوستو توبہ کا دروازہ کھلا ہے اب بھی کہہ دو کہ ہوئی ہم سے خطا, بھول گئے. ہم نے جس بھول میں قرآن کریم کو بس ویلوٹ کے غلاف میں بند کر کے اوپر رکھا ہوا تھا, آج ہم نے اس کو نیچے اتارا ہے, اور ایک ایک حرف سے آپ کو صدا دے رہے ہیں, صرف اس لیے کہ آپ اس پر لبیک کہیں. ناظرین کرام, ایک مرتبہ پھر وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں, اور وقفے میں ہم دوبارہ چلتے ہیں دربار رسالت میں, اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور سے آتے ہیں, پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے, سہانی گھڑیاں ہیں, ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن, جو الحمدللہ رب العالمین الف لام میم سے بھی پہلے الحمد سے شروع ہوا تھا. اور ناظرین کرام, آج سبکن ہمارا سفر پہنچ گیا ہے سورہ آل عمران پر, اور آیت نمبر 52 سے لے کر 55 تک آج ہمارا سبق ہے. مفتی صاحب, پروگرام کی آخری گھڑیاں ہیں, یہ ہم نے بات کر لی کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی, جہاں سے ان کی تخلیق کا حکم آیا تھا, امر ربی آیا تھا, ادھر ہی ان کا بلاوا ہو گیا حفاظت کے لیے. مسیحیت کا, عیسائیت کا کیا نقطہ نظر ہے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, یہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کا معاملہ عیسائیت کے نزدیک ہے نا, عیسائیت کے نزدیک یہ ہے, بلکہ ان کا یہ ایک عقیدہ ہے جسے کہتے ہیں عقیدہ کفارہ, ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. در حقیقت وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدہ کفارہ کا ایک جز ہے, ان کے نزدیک یہ ہے, ان کے عیسائیت کے نزدیک. وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک, اللہ تعالیٰ کی ذات معاف فرمائے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے جو
ان سے جو خطا ہوئی تھی، یہ در حقیقت ان کی خطا کا کفارہ جو ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ادا کیا ہے۔ اس کے ذریعے انہوں نے اس کفارے کو ادا کر کے تمام انسانیت کے گناہوں کو معاف کروایا ہے۔ یہ ان کے نزدیک یہ عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کو ان کے نزدیک بڑی اہمیت حاصل ہے، اور اسی وجہ سے دیکھا جائے تو یہ صلیب کا نشان جو ہے ان کا ہر جگہ آپ کو دکھائی دیتا ہوگا۔ وہ مذہبی عقیدت کی وجہ سے مختلف جگہوں پر اس عقیدے کا اظہار بھی کرتے ہیں، ان کا چرچ وغیرہ جو ہیں ان کے اوپر بھی اس عقیدے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو ان کے نزدیک در حقیقت یہ ہے کہ یہ عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ کفارہ ہے، جو سیدنا آدم علیہ السلام سے جو خطا سرزد ہوئی تھی ان کی وجہ سے یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے تمام انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ تو یہ ان کے نزدیک ہے۔ جی اچھا، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ نہیں، اہل اسلام کا اہل اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی آیہ مبارکہ 55 ہے، یہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات و برکات کے حوالے سے اپنی قدرت کا باشگاف لفظوں میں اظہار فرمایا ہے۔ پہلے نمبر پر تو یہ بیان فرمایا انی متوفی کا، بے شک میں زمین پر جو آپ کی مقررہ مدت ہے اس کو مکمل کرنے والا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا ورافیو کا الیہ، میں آپ کو اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں۔ در حقیقت یہاں پر ایک اور بات بڑی سمجھنے والی ہے، در حقیقت اللہ پاک نے ان کو چوتھی آسمان پہ بلا کر در حقیقت ان کو اپنا قرب عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور 5ویں نمبر اس کے بعد یہ بیان کیا کہ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کے جو بھی معاملات تھے، بغض، تعصب، حسد، قتل و غارت ان سے محفوظ کر ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پاک و صاف فرما دیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نام لیواؤں کو ان پر غلبہ جو ہے وہ عطا فرما دیا، اور آخر میں اس بات کو بھی بیان فرمایا ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، اے دنیا والو سن لو، پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آپ کی میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فَاحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، جس فیصلے کے بارے میں تم آپس میں جھگڑ رہے ہو کہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا ہے یا نہیں چڑھایا گیا، یہ سارے کے سارے معاملات کے بارے میں تم آپس میں جھگڑ رہے ہو، لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز میں فرما دیا ہے۔ مفتی صاحب، جو میں نے سوال کیا تھا اس کا جواب مفتی صاحب نے دے دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہمارا عقیدہ، میں نے کہا تھا ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اوپر بلا لیا، بے شک، اور واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، جب واپس آئیں گے، ایک تو میں نے اپنے مقدمے میں بھی یہ عرض کر دیا تھا کہ وہ بحیثیت نبی یا رسول نہیں آئیں گے، امتی آف دا لاسٹ پروفٹ محمد میں پیس بھی اپون ہیں، بالکل ایسے ہی، ان کی حیثیت سے آئیں گے۔ اچھا، امتی کے طور پر آنے کا آبجیکٹو کیا ہوگا؟ کیا ان کے ذمے کوئی اور ڈیوٹی اللہ رب العزت کی طرف سے اسائن ہوگی؟ کیا کریں گے؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، جو قرآن و سنت کے مطابق جو عقیدہ ہے ہمارا، اس کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا، نہ ان کو طبعی طور پر ان پر وفات طاری ہوئی، نہ صلیب دی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان میں اٹھا لیا، جیسے کہ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت طریقے سے بیان فرمایا۔ اچھا، سب سے پہلے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اس کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی مجھے حضور کی امت میں سے بنا، سبحان اللہ، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو امت ہے، یہ امت یہ دو نبیوں کے درمیان رہے گی، دو نبیوں کے مابین رہے گی، اس کے شروع میں میں ہوں اور اس کے آخر میں عیسیٰ ہوں گے، دوسری بات، اور یہ امت گمراہ نہیں ہوگی۔ اور تیسرا جو قول ملتا ہے کہ میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ جو ہے نزول فرمائے گا۔ تو وہ آئیں گے ضرور آئیں گے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، وہ آئیں گے دین کی تجدید کے لیے، لیکن دین حق کا پرچار کے لیے، جس کا اکمال ہوا الیوم اکملت لکم دینکم، جو دین کی تکمیل خاتم النبیین پر ہوئی، اسی دین کا پرچار کریں گے، اسی کی تصدیق کریں گے، اسی کو آگے لے کر چلیں گے۔ بالکل بلا شبہ ایسا ہی ہوگا، دین کی اور تجدید کے لیے امتی کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ہراول دستے کے طور پر آگے بڑھیں گے۔ بے شک، بالکل ایسا ہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ نبی کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور خاتم النبیین کی امتی کی حیثیت سے جی بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ بات طے ہے، قیامت سے پہلے نشانی پوری ہونی ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا وعدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خوشخبری سنائی
کہ اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کے رہے گا، چاہے کوئی عزت سے قبول کرے چاہے وہ کراہت سے قبول کرے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی کے ساتھ دجال کا خاتمہ کریں گے، دین کی تجدید کریں گے، پوری گلوبلائزیشن میں اللہ کے دین کو غالب کریں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام مصطفیٰ قائم ہوگا. صحیح. ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہوئی آج کے پروگرام میں، اور اس لاجک پر کہ کیا حکمت ہے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، اس کی ایک حکمت تو ہمارے مفتیان اکرام نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ رب العزت نے ان کی پیدائش کا فیصلہ بھی اوپر سے ہی کیا تھا. جبرائیل علیہ السلام امر ربی لے کر اوپر سے ہی آئے تھے، اور ان کی حفاظت کا فیصلہ بھی اللہ نے اوپر اٹھا کر ہی کیا. زمین پہ ان کے فیصلے نہیں ہوئے، ان کے سارے فیصلے آسمان پہ ہوئے، پیدائش کے بھی اور حفاظت کے بھی. اور اب ناظرین کرام، ہمارا اہل اسلام کا عقیدہ ہے، ہم بلیورز کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اور دوبارہ آ کر خاتم النبیین کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، اور ختم المرسلین کا جو دین ہے اسی کا پرچار کریں گے، اسی کا بھولا ہوا سبق یاد کرائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ مشن کے ہراول دستے کے طور پر وہ آگے بڑھیں گے اور قیادت کریں گے. ناظرین کرام، لیکن ایک بات طے ہے کہ ان کا جو سٹیٹس ہوگا وہ پیغمبر کا اب نہیں ہوگا، بلکہ وہ ختم المرسلین کی امتی ہونے کی حیثیت کا ہوگا. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں. اب وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا، اور ذکر صاحب قرآن میں ناظرین کرام آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں کچھ دنوں سے اسماء النبی الکریم. اور اسماء النبی الکریم صرف اسماء کے طور پر آپ کے سامنے نہیں رکھ رہے ناظرین کرام، یہ بھی پروگرام صدائے قرآن کا خاصہ ہے کہ آخر میں جو اسماء النبی الکریم آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں وہ دراصل سیرت کے دروازے ہیں، اسوہ حسنہ کے دروازے ہیں، وہ ستارے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کی روشنی ہے، اور اس روشنی سے ہمیں ہدایت کے راستے ملتے ہیں. اور خاص طور پر اس میں جو آبجیکٹو بیہائنڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہر اسم نبی کی معنویت اور فضیلت پہ اگر ہم غور کریں تو پھر یہ سوچیں کہ ہم سب کے نام بھی ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ سابقہ یا لاحقہ کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہ کوئی نام آتا ہے. عموماً محمد تو سب کے نام کے ساتھ آتا ہے، عموماً سب کے ساتھ نہیں تو اکثر کے نام کے ساتھ آتا ہے. تو جس نام کے ساتھ محمد آتا ہے، احمد آتا ہے، یا جو بھی میں اسماء النبی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ہمارے ناموں کا حصہ ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان ناموں میں جو معنویت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، آپ کی سیرت کا پہلو ہے، وہ ہماری ذات میں کتنا ہے. ہم سب کے نام کے ساتھ، جیسے میں نے عرض کیا کہ اکثر کے نام کے ساتھ محمد لگتا ہے، اور محمد کے معنی کیا ہیں؟ بے تحاشا تحسین کیے گئے، بے تحاشا تعریف کیے گئے. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ میری ذات ایسی کس طرح سے ہو سکتی ہے کہ وہ بھی قابل تحسین ہو جائے، وہ بھی قابل ستائش ہو جائے، وہ بھی قابل تعریف ہو جائے. ناظرین کرام، یہ پرپز ہے جو آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوس قزح کے رنگوں میں سے جو رنگ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. آج سب سے پہلے وہ رنگ ہے سیدنا الشہید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور شہید عام طور پہ ہم اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، ہم اس کو شہید کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کے جو لغوی معنی ہیں ناظرین کرام وہ ہیں گواہی کے. شہید جس نے گواہی دے دی، اپنی گواہ بن گیا. کس بات کا؟ کہ یہ دنیا کیا چیز تھی، یہ عزت و دولت کیا چیز تھی. کوئی شخص اگر اپنی جان کا نذرانہ دے کر اپنے اللہ کو راضی کر لیتا ہے اور گواہ بن جاتا ہے کہ الہ العالمین میں نے تیری رضا کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اب تو مجھے اس میں لکھ لو، اب تو مجھے ان گواہوں میں لکھ لو کہ جنہوں نے تیری رضا کے لیے اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کر دیا ہے. ناظرین کرام، اصطلاحاً اس کو شہید کہتے ہیں، اور شہید کے معنی گواہ کے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی کے طور پر روز محشر تمام انبیاء کی صف میں آپ قیادت کرتے ہوئے اللہ کے ہاں گواہی دیں گے، الہ العالمین میرے تمام مجھ سے سابقہ انبیاء نے بھی تیری توحید کا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، اور میں نے بھی پہنچا دیا ہے. تمام انبیاء کے بارے میں گواہی آپ دیں گے.
اور آپ کی گواہی کو مانا جائے گا۔ لہٰذا اس ضمن میں آپ سیدنا الشہید صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اسم گرامی ہے جو قرآن سے اخذ ہوتا ہے۔ یہ ناظرین کرام اس کا حوالہ ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 41، سورہ الحج کی آیت نمبر 78 اور سورہ القصص کی آیت نمبر 75 اور سورہ العادیات کی آیت نمبر 7۔ اس کے بعد ناظرین کرام دوسرا اسم گرامی ہے سیدنا الصابر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر کرنے والے۔ کون سا ناظرین کرام مقام تھا جہاں آپ نے صبر نہیں کیا؟ مکی زندگی 13 سال کی، وہ ساری صبر سے عبارت ہے۔ اتنا دشمنوں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، اتنے مصیبتوں کے پہاڑ آپ پر توڑے اور ٹکراؤ کیا، آپ کو لہو لہان بھی کر دیا طائف کے سفر میں، لیکن آپ نے صبر کیا کیونکہ آپ صابر تھے۔ یہاں تک کہ اللہ کا پیغام آیا اس وقت کہ اے میرے نبی، اے میرے حبیب، آج حد کر دی ہے آپ کو ستانے والوں نے، آپ کو لہو لہان کر دیا ہے، آپ پر پتھر برسائے گئے ہیں، اب آپ حکم کیجئے کہ ان کو جو آپ کے دشمنوں نے آپ کو پتھر مارے ہیں ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کے نہ رکھ دیا جائے۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ الہ العالمین میں صبر کرتا ہوں، نہیں ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتا، میں معاف کرتا ہوں، میں صبر کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ اگر آج یہ میرے اوپر ایمان نہیں لائے کل کو ان کی نسلوں میں سے ایسے پیدا ہوں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے۔ ناظرین کرام یہ آپ کا صبر تھا، اور اس کا ہمیں حوالہ ملتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 ہے، پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 ہے، البقرہ کی ہی 155 ہے، اور ناظرین کرام 177 ہے بقرہ کی ہی، اور سورہ بقرہ 249، اور پھر آل عمران 17، 146، اور سورہ آل عمران 200، اور پھر اس کے بعد سورہ الانفال آیت نمبر 46، اور ناظرین کرام پھر سورہ انفال آیت نمبر 66، سورہ یونس آیت نمبر 109، ہود 11، اور اس کے بعد ہود 115، اور سورہ الرعد 22، پھر سورہ ہود 24، پھر سورہ ابراہیم 5، النحل 24، النحل 110 نمبر آیت، النحل 126 نمبر آیت، النحل 127، اور پھر ناظرین کرام سورہ طٰہٰ 130، سورہ العنکبوت 59، اور اس کے بعد سورہ روم 60، اور ناظرین کرام سورہ الاحزاب 35، پھر سورہ سبا 19، اور سواد 17، سورہ الزمر آیت نمبر 10، المومن 55، حامیم سجدہ 35، الشورى 33، اور ناظرین کرام شورى ہی 43، اور اس کے ساتھ سورہ الاحقاف آیت نمبر 35، پھر سورہ قاف آیت نمبر 39، الطور 48، القلم 48، المعارج 6، المزمل 10، اور ناظرین کرام سورہ مدثر 7، الدہر 12، الدہر 24۔ یہ حوالے ہیں جہاں آپ کی یہ صفت بیان کی گئی کہ آپ صابر ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام سیدنا الصاحب، ساتھی، جس کے معنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 184، اور پھر سورہ سبا کی آیت نمبر 46، النجم کی آیت نمبر 2، التکویر کی آیت نمبر 22۔ اس کے بعد ناظرین کرام سیدنا صاحب الافق الاعلیٰ، سب سے اعلیٰ کنارے والے، یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 7 میں اس کا ہمیں کلو ملتا ہے اس اسم گرامی کا۔ اور پھر ناظرین کرام آج کا آخری اسم گرامی سیدنا صاحب الامانہ، امانت والے، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، سورہ مومنون آیت نمبر 8 ہے ناظرین کرام، جہاں سے ہمیں کلو ملتا ہے آپ کے اس اسم گرامی کا۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام آج ذکر صاحب قرآن کے ساتھ، ذکر اسماء النبی الکریم کے ساتھ پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو کل تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ کل اسی وقت دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔